دونوں گارڈ اس کی طرف یوں دیکھنے لگے جیسے انہوں نے دل ہی دل میں شکست تسلیم کر لی ہو، لیکن وہ اپنی مفلوج زبانوں سے اس کا اظہار نہیں کر سکتے تھے۔ ان کی آنکھوں میں زندگی کی بھیک مانگنے جیسے تاثرات تھے۔ ٹائیگر کی ظاہری حالت سے انہوں نے جو دھوکہ کھایا تھا، اس دھوکے سے انہیں اچھی خاصی نصیحت ہو گئی تھی، اور وہ دونوں اپنی اپنی جگہ پر تہیہ کر رہے تھے کہ آئندہ اپنی جسمانی طاقت کا بے جا استعمال ہرگز نہیں کریں گے۔ انہوں نے ٹائیگر کی طرف دیکھا تو اس نے ان کی آنکھوں کے تاثرات سے دل کا احوال پڑھ لیا۔ نہیں، میں تمہیں اتنی آسانی سے اور اتنی جلدی معاف نہیں کروں گا، ٹائیگر نے مسکرا کر کہا اور احمد کی طرف دیکھنے لگا۔ اس کے چہرے کی ہیئت قضائی بڑی ہی قہقہہ آور تھی۔ وہ 2 عدد ریوالور منہ میں ٹھونسے ٹائیگر کی طرف دیکھ رہا تھا، جبکہ اس کا ایک ہاتھ فائر کرنے کے انداز میں پھیل کر وہیں ساکت ہو گیا تھا۔ وہ اپنے اس ہاتھ کی طرف بغور دیکھ رہا تھا۔ منہ میں ٹھسے ہوئے ریوالوروں کی وجہ سے اسے جو تکلیف ہو رہی تھی، اسے اب تک نہ جانے وہ کیسے برداشت کر رہا تھا۔ غالباً اس کے دہانے کے تمام عضلات شل ہو گئے تھے اور وہ دماغ تک درد کی لہریں بھیجنے سے قاصر ہو گئے تھے۔ احمد کو اپنے ساکت ہاتھ کی سب سے زیادہ فکر تھی۔ وہ مفلوج ہاتھ والا آدمی کہلوانا پسند نہیں کرتا تھا۔ معذوری پر وہ موت کو ترجیح دینے والا آدمی تھا۔ اس نے اپنے ہاتھ کی طرف دیکھا تو اسے پہلی بار احساس ہوا کہ اس نے زندگی میں پہلے کبھی اپنے ہاتھوں کو اتنی توجہ سے کبھی نہیں دیکھا ہوگا۔ یہ خوفناک ہاتھ تھے، قاتل ہاتھ جنہوں نے درجنوں گردنیں مروڑی تھیں اور سینکڑوں گولیاں چلائی تھیں، لیکن اس وقت وہی ہاتھ ساکت، ناکارہ اور مفلوج ہو کر رہ گیا تھا۔ میں تم دونوں سے کچھ کہوں گا، تمہیں اس پر عمل کرنا پڑے گا، ٹائیگر نے ان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے نا؟ انہوں نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ ٹائیگر نے ان کے کندھوں پر ہاتھ رکھے اور دھیرے دھیرے کچھ کہنے لگا۔ دونوں محافظوں کی گردنیں تائید میں حرکت کرتی رہیں، پھر وہ دونوں راہداری میں الٹ کر گر گئے۔ ٹائیگر کے قدموں کی آہٹ رفتہ رفتہ دور ہوتی چلی گئی۔ مسٹر بارلوی چیف ڈیلیگیٹ کے ذہن پر خمار چھا رہا تھا۔ وہ واپس اپنے کیبن میں آیا تھا تو اسے مسہری تک جانے کی بھی توفیق نہیں ہوئی تھی، اور وہ فرش پر ہی دراز ہو کر گہری نیند میں ڈوب گیا تھا۔ اس کا کیبن لیبیا کے لیے مخصوص حصے کے وسط میں واقع تھا۔ اچانک کوئی چیز اس کی سماعت سے گراں گزرنے لگی۔ وہ بے چین ہو گیا۔ خمار آلود نیند اتنی آسانی سے نہیں کھلا کرتی، لیکن وہ نہ جانے کیسی آوازیں تھیں جو اس کے کانوں کے راستے اس کے دماغ میں گھس رہی تھی، اور جنہوں نے اس کے قلب و ذہن کو اضطراب آشنا کر دیا تھا۔ وہ جاگنے پر مجبور ہو گیا۔ اسے یاد نہیں تھا کہ وہ کتنی دیر سے سو رہا ہے۔ اس نے اپنی آنکھیں سختی سے بیچ لی اور سر کو دائیں بائیں حرکت دی تاکہ ذہن پر چھائی ہوئی دھند دور ہو جائے اور جو آوازیں سماعت سے ٹکرا رہی ہیں وہ صاف ہو جائیں۔ ذہن قدرے صاف ہوا تو اسے سب سے پہلا خیال اپنے گارڈز کے بارے میں ہی آیا۔ وہ اچھل کر کھڑا ہو گیا۔ غصے سے اس کے جبڑے بجھ گئے تھے۔ اس نے ایک جھٹکے سے دروازہ کھول دیا اور ہال وے میں دیکھا۔ اس کے دونوں محافظ احمد اور محمد دیوار سے ٹیک لگائے فرش پر بیٹھے ہوئے تھے اور وہ حلق پھاڑ پھاڑ کر گا رہے تھے۔ سفیر کو یوں محسوس ہوا جیسے وہ کوئی خواب دیکھ رہا ہو۔ اس نے زور سے کہا، شٹ اپ۔ اس کا خیال تھا کہ یہ آوازیں بند ہو جائیں گی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ دونوں محافظوں نے اس کی طرف دیکھا۔ ان کا انداز جھیپا جھیپا سا تھا۔ پھر وہ منہ پھیر کر زور زور سے گانے میں مصروف ہو گئے۔ اس بار ان کی آوازیں پہلے سے کہیں بلند تھیں۔ سفیر نے کانوں میں انگلیاں ٹھونس لی اور ایک دھماکے سے دروازہ بند کر لیا۔ عین اسی لمحے اسی راہداری کے ایک دور افتادہ گوشے میں ایک دروازہ آہستہ آہستہ کھل رہا تھا۔ ٹائیگر کے ہونٹوں پر بڑی ہی شریر مسکراہٹ رقص کر رہی تھی۔ اس نے راہداری کے اس دور افتادہ کیبن کے دروازے سے لیبیا کے سفیر کو اپنے کمرے کے دروازے سے باہر راہداری میں جھانکتے اور پھر محافظوں کے بے ہنگم انداز میں گاتے دیکھ کر جب کانوں میں انگلیاں ٹھونستے دیکھا تو اس نے بڑی مشکل سے ایک بے ساختہ قہقہہ ہضم کیا تھا۔ سفیر نے جیسے ہی دروازہ بند کیا، وہ اس کیبن سے باہر راہداری میں نکل آیا، جس میں وہ وقتی طور پر دوسروں کی نگاہوں سے روپوش ہونے کے لیے گھس گیا تھا۔ راہداری میں اب بھی دونوں محافظ حلق پھاڑ پھاڑ کر گا رہے تھے۔ ان کے انداز سے ظاہر ہوتا تھا جیسے انہیں گرد و پیش کا کوئی ہوش نہ ہو۔ وہ جو کچھ گا رہے تھے اس کا مفہوم انہیں معلوم نہیں تھا، کیونکہ وہ مصرع عربی زبان کا نہیں تھا۔ ٹائیگر نے انہیں ایک مختصر سا اردو شاعری کا مصرع رٹا دیا تھا اور وہ بار بار اسی کو الاپ رہے تھے۔ ٹائیگر مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔ اس نے سفیر کو جس انداز میں کانوں میں انگلیاں ٹھونستے اور جس انداز میں دروازہ بند کرتے دیکھا تھا، اسی سے اندازہ ہو گیا تھا کہ صبح کی پہلی کرن ان دونوں محافظوں کے لیے سنگین آتاب کا پیغام لے کر آئے گی۔ لیکن اب اسے اس بات کی کوئی پرواہ نہیں تھی، اور نہ ہی وہ ان دونوں مغرور اور اجڑ محافظوں کے لیے اپنے دل میں کوئی نرم گوشہ محسوس کر رہا تھا۔ اسے تو بس اپنے کام سے مطلب تھا، اور وہ اس نے بہرحال نکال ہی لیا تھا۔
وہ آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ان محافظوں کے قریب جا پہنچا۔ چند لمحوں تک وہ ان کی طرف دیکھتا رہا، لیکن جب وہ اس کی طرف متوجہ نہ ہوئے اور اپنی ہی دھن میں گاتے رہے تو اسے یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ یہ دونوں اس وقت تک گاتے رہیں گے جب تک کہ ان کے گلے بالکل ہی جواب نہیں دے جاتے یا پھر بے ہوش نہیں ہو جائیں گے۔ وہ اب تک اس راہداری کے بیشتر دروازوں کو آزما چکا تھا اور تقریباً ہر گھر میں گھس کر جھانک چکا تھا۔ صرف ایک دروازہ باقی تھا اور یہ دروازہ لیبیا کے سفیر کے دروازے سے قریب ہی واقع تھا۔ ٹائیگر نے اس دروازے کو کھولا اور اندر چلا گیا۔ کچھ دیر وہ کمرے میں ادھر ادھر دیکھتا رہا، اسے کوئی مشکوک چیز دکھائی نہ دی تو وہ روشنی بجھا کر راہداری میں نکل آیا۔ اب اسے راہداری میں واقع اسٹور کے دروازوں کو دیکھنا تھا۔ یہ اسٹور ان الماریوں پر مشتمل تھے جو اس راہداری میں خاص طور سے بنائی گئی تھی۔ ٹائیگر سوچ رہا تھا کہ ممکن ہے ان میں سے کوئی دروازہ اس کی منزل مقصود کا دروازہ ہی ثابت ہو اور وہ اس خفیہ حصے تک پہنچنے میں کامیاب ہو جائے جو اس جہاز میں سب کی نگاہوں سے پوشیدہ ہے، اور جہاں چھپے ہوئے مجرم جہاز میں خوف و ہراس کی لہر دوڑانے میں کامیاب ہو چکے تھے اور کسی کو ان کے بارے میں کانوں کان خبر نہیں ہوئی تھی، بلکہ اب تو بیشتر لوگ جہاز میں ہونے والی وارداتوں کے سلسلے میں یہ بھی کہنے لگے تھے کہ ان میں یقیناً کسی غیر مرئی ہستی کا ہاتھ ہے یا پھر یہ جہاز کسی آسیبی چکر میں پھنس گیا ہے۔ کسی کا ذہن یہ تسلیم کرنے پر آمادہ نہیں تھا کہ اس جہاز میں ایک خفیہ دنیا بھی آباد ہے جس کے مکین جب چاہتے ہیں اور جہاں چاہتے ہیں آ کر تباہی مچاتے ہوئے غائب ہو جاتے ہیں۔ ٹائیگر نے ایک کلوزٹ کا دروازہ کھولا اور اس میں گھس گیا۔ اندر قدم رکھنے کے باوجود اسے احساس نہیں تھا کہ وہ یہاں کس ارادے سے آیا ہے یا اس میں داخل ہونے میں در حقیقت اس کا مقصد کیا ہے۔ اب وہ کسی حد تک بے فکری کا شکار ہو گیا تھا اور کچھ نہ کچھ کر گزرنا چاہتا تھا۔ ٹائیگر کی حیثیت سے اس نے اب تک جتنی بھی زندگی گزاری تھی اس میں اسے کبھی ایسی صورتحال کا سامنا نہیں کرنا پڑا تھا جس میں مجرم اس کی ناک تلے منمانیاں کرتے رہے ہوں اور پھر بھی محفوظ ہوں۔ اس نے اوشان سے کھل کر کہہ دیا تھا کہ اسے خفیہ کیمروں سے کوئی خوف نہیں، وہ کوئی احتیاط نہیں کرے گا، چاہے جہاز کے خفیہ حصے میں رہنے والے مجرم جہاز کے پیندے میں سوراخ کر کے اسے ڈبو ہی کیوں نہ دے، اور اگر سوراخ میں سے پھسل کر چیف بحرام سمندر میں گر جاتا ہے اور کوئی ویل مچھلی اسے انسانی کباب سمجھ کر اپنے پیٹ میں اتار لیتی ہے تب بھی اسے کوئی پرواہ نہیں، بس کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے۔ اور کچھ کرنے کا ارادہ لے کر ہی وہ اپنے کیبن سے نکل کر لیبیا کے سفارت خانے کے مخصوص حصے کی طرف چلا آیا تھا جہاں اس کی مڑبھیڑ ان دو خونخوار محافظوں سے ہو گئی تھی جو اب بے ضرر بکروں کی طرح ممیا رہے تھے۔ اوشان نے اسے جلد بازی سے روکا تھا تو اس نے جلا کر کہہ دیا تھا کہ جو کچھ بھی ہو جائے اسے اور اوشان کو بہرحال کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، اس لیے دوسروں کے لیے فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ اور اب تو اس پر ایسی جلاہٹ طاری ہو گئی تھی کہ اسے اوشان تو درکنار خود اپنی زندگی کی پرواہ بھی نہیں تھی۔ وہ کسی نہ کسی نتیجے پر پہنچنا چاہتا تھا اور یہ بات سبھی جانتے تھے کہ ایسی حالت میں کوئی نہ کوئی اندھا قدم اٹھانا ہی پڑتا ہے۔ وہ اس وقت جس کلوزٹ میں تھا اس میں صفائی ستھرائی کرنے کا کافی سامان رکھا ہوا تھا۔ نہ جانے کیوں اس نے کلوزٹ کی دیوار میں سوراخ کرنے کا ارادہ کر لیا۔ یہ ایک ایسا فعل تھا جس کی اس کے پاس کوئی توجہ نہیں تھی۔ اگر اس وقت کوئی اس سے پوچھتا کہ اس حرکت کا آخر مطلب کیا ہے تو وہ یہی جواب دیتا، بس جی چاہ رہا ہے۔ اس کی انگلی اکڑ گئی۔ یہ نائف پوائنٹ تھا جس کو اگر کسی جسم میں گھونپ دیا جائے تو ایک ساتھ میں شکار روم توڑ جائے۔ برسوں کی مشق نے اس کے جسم کو فولاد جیسی خصوصیت بخش دی تھی۔ اس کا ناخن والا حصہ دیوار کی شیٹ پر پہلے تو ایک گہری خراش ڈال گیا، پھر اس نے چادر کا کٹا ہوا کنارہ پکڑا اور اسے ادھیڑتا چلا گیا۔ اس نے اس طرح دیوار کی پوری ایک پٹی اتار پھینکی۔ یہ بے مقصد کام کرنے کے بعد وہ ہنس پڑا۔ تخت طاؤس زندہ باد، اس نے زیر لب کہا اور دوسری پٹی کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اس نے دوسری پٹی بھی ادھیڑ کر رکھ دی۔ دونوں پٹیاں ادھیڑنے کے بعد اس نے لکڑی کے تخت ہٹائے تو چونکے بغیر نہ رہ سکا۔ اس کے سامنے دیوار میں ایک شگاف پیدا ہو گیا تھا اور اس شگاف سے ایک کمرے کے خد و خال دکھائی دے رہے تھے۔ اس کا جی چاہا کہ خوشی کا ایک زوردار نعرہ بلند کرے۔ بالآخر وہ اس خفیہ حصے تک پہنچنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ وہ اس سوراخ سے اس کمرے میں داخل ہو گیا۔ بحری جہاز کے عقبی حصے میں واقع یہ چھوٹا سا کمرہ اسے اس وقت دنیا کا حسین ترین مقام محسوس ہو رہا تھا جہاں اس نے کئی دنوں بعد سکون کی چند گہری گہری سانسیں لی تھی اور پھر اپنے جسم کو ڈھیلا چھوڑ دیا تھا۔ اس کمرے میں ایک سرخ بلب چھت سے جول رہا تھا اور اسے سرخ کرنیں کمرے میں بکھر رہی تھی۔ سامنے ایک دھاتی دروازہ تھا جس میں ناپ دکھائی نہیں دے رہی تھی، حالانکہ یہ بالکل ویسا ہی حفاظتی دروازہ تھا جیسا اس کے اپنے کمرے میں لگا ہوا تھا اور جسے کھولنے کے لیے اسے ایک مخصوص چابی دی گئی تھی کیونکہ وہ دروازہ اس چابی کے علاوہ کسی اور چابی سے ہرگز نہیں کھل سکتا تھا۔ ٹائیگر نے آگے بڑھ کر اس دھات کے بنے ہوئے دروازے کو ٹھوکر ماری اور دروازہ کھل کر اپنے قبضوں کے سہارے جھول گیا۔
اس نے دونوں ہاتھوں سے کیواڑ کو جکڑ کر قبضوں سے اکھاڑا اور کمرے کے وسط میں فرش پر پھینک دیا۔ اس دروازے کی دوسری جانب ایک راہداری تھی۔ ٹائیگر راہداری میں نکل آیا۔ وہ سنسان تھی۔ اس راہداری میں کہیں کہیں دروازے نظر آ رہے تھے۔ ٹائیگر آہستہ آہستہ چلنے لگا۔ راستے میں جو بھی دروازہ نظر آتا وہ رک کر ٹھوکر سے اسے کھول دیتا اور دوسری جانب جا کر اطمینان کر لیتا۔ ان دروازوں کے پیچھے جتنے بھی چھوٹے بڑے کمرے تھے وہ سب کے سب اسے خالی ہی ملے۔ بحری جہاز کے پیٹ کا یہ اندرونی حصہ ایسی راہداریوں سے بھرا ہوا تھا، ایک لامتناہی جال سا محسوس ہوتا تھا، ایسی بھول بھلیاں جس میں کھو کر انسان زندگی بھر بھٹکتا رہے اور کبھی منزل مقصود پر نہ پہنچ سکے۔ ہر راہداری میں دروازے تھے اور ان دروازوں کے عقب میں کمروں کا ایک لامتناہی سلسلہ پھیلا ہوا تھا۔ ٹائیگر کو یوں محسوس ہونے لگا جیسے وہ ان دروازوں کو توڑ توڑ کر تھک جائے گا اور یہ سلسلہ کبھی ختم نہیں ہوگا۔ اس نے ٹھوکر مار کر ایک دروازہ کھولا تو ٹھٹک گیا۔ اس کمرے میں نصف درجن کے قریب ایسے تھیلے پڑے ہوئے تھے جنہیں ہوا بھر کر سونے کے لیے بطور بستر استعمال کیا جاتا ہے۔ اس کمرے کا فرش بھی دھات کی چادر کا بنا ہوا تھا اور اس پر سلیپنگ بیگ کے علاوہ مٹر کے خالی ڈبے اور کانٹے بکھرے ہوئے تھے۔ ٹائیگر نے ادھر ادھر دیکھا۔ اسے کوئی بھی متنفس دکھائی نہیں دیا۔ اسے حیرت تھی کہ اس خفیہ حصے کے تمام مکین آخر کہاں چلے گئے ہیں۔ یوں لگ رہا تھا جیسے وہ بحری جہاز کے خالی پیٹ میں تنہا آدمی ہو اور اس کے علاوہ وہاں کسی ذی روح کا نام و نشان تک مٹ چکا ہو۔ آخری بار جب وہ ایک ایسی ہی راہداری میں آیا تھا تب یہ خفیہ قاتلوں اور ٹیکنیکل کام کرنے والوں سے بھرا پڑا تھا۔ یوں لگتا تھا جیسے یہاں سینکڑوں افراد پر مشتمل عملہ موجود ہو، لیکن اب تو کوئی مکھی بھی دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ وہ گھومتا ہوا جہاز کے خفیہ مقام کے وسطی حصے میں پہنچ گیا۔ یہاں اس نے دیکھا کہ مختلف کمروں میں کمپیوٹر موجود ہیں۔ وہاں بجلی کے نئے تاروں کی بو پھیلی ہوئی تھی۔ یہ کمرے تعداد میں 3 تھے اور ایک قطار میں واقع تھے۔ چوتھا کمرہ کوڑے دان کا منظر پیش کر رہا تھا کیونکہ وہاں ردی کاغذات کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ وہ ایک ایسی مشین کے سامنے کرسی پر بیٹھ گیا جس پر کاغذ چڑھا ہوا تھا۔ وہ اس کاغذ پر ٹائپ کی ہوئی تحریر پڑھنے لگا۔ وہ چونک پڑا۔ اس کاغذ کے اوپر اس کا نام لکھا ہوا تھا، شہزاد، جزیرہ فردوس کا باشندہ۔ ٹائیگر کی آنکھوں سے سختی جھلکنے لگی۔ اس کاغذ پر 4 حصوں میں اس کے متعلق معلومات درج تھی۔ سب سے پہلے حصے کی سرخی تھی روزمرہ کا اتار چڑھاؤ۔ اس کی تفصیل یوں لکھی ہوئی تھی کہ شہزاد کی زندگی کے معاملات کا اتار چڑھاؤ غیر محسوس ہے، تاہم اسے ہمیشہ اعلیٰ ترین کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہی دیکھا گیا ہے۔ ٹائیگر کے ہونٹوں پر ستائش آمیز مسکراہٹ آ گئی۔ اسے اپنے بارے میں یہ معلوم کر کے خوشی اور فخر کا احساس ہوا تھا۔ دوسری سرخی کا مضمون اس کی ناکامیوں کے سلسلے میں تھا۔ یہاں یہ بات ٹائپ کی گئی تھی کہ اسے کبھی ناکامی سے ہمکنار ہوتے نہیں دیکھا گیا۔ اس بار بھی ٹائیگر نے اس بات میں سر ہلا دیا، گویا اسے اپنی اس خصوصیت سے اتفاق تھا۔ تیسرے حصے میں اس کی طبی خصوصیات کا احوال درج تھا۔ وہ توجہ سے اپنے بارے میں پڑھنے لگا۔ یہ ایک ایسی رائے تھی جس سے اسے گہری دلچسپی کا احساس ہو رہا تھا۔ معلومات ٹائپ کرنے والے نے لکھا تھا، نہایت کینہ پرور، ظالم، تشدد پسند اور بے انتہا خطرناک آدمی ہے۔ یہ پڑھ کر اس کی تیوریوں پر بل پڑ گئے۔ اس بار اس نے اس بات میں سر نہیں ہلایا کیونکہ اس کے بارے میں جو کچھ لکھا گیا تھا اسے یہ رائے نہ صرف پسند نہیں آئی تھی بلکہ اس سے اختلاف بھی تھا۔ کینہ پرور، وہ غرایا اور اس کا ہاتھ تمانچہ مارنے کے انداز میں مشین کے اس حصے کی طرف لپکا جہاں سے اس کے بارے میں رائے ٹائپ ہوئی تھی۔ ہلکی سی آواز پیدا ہوئی اور مشین وہاں سے ٹوٹ گئی۔ کینہ پرور، ظالم، تشدد پسند، بے حد خطرناک، یہ کہتے ہوئے اس نے مشین کو یوں گوسا دکھایا جیسے اگر اس کی کوئی ناک ہوتی تو وہ ایک ہی گوسے سے اسے ضرور توڑ ڈالتا۔ میں تمہیں بتاؤں گا کہ میں کس قدر کینہ پرور، ظالم اور خطرناک ہوں۔ اس بار ٹائیگر کا لہجہ برہمی سے لبریز اور شفاف تھا۔ اس نے اپنے سلسلے میں ٹائپ کی گئی رپورٹ کے چوتھے حصے کا جائزہ لیا۔ اس میں جذباتی کیفیات کا احوال دے کر خیال آرائی کی گئی تھی۔ ناقابل فہم، خود پسند، معمولی قسم کی مداخلت بے جا پر بھی غیر معمولی شدید جوابی کارروائی کرنے والا آدمی۔ ٹھیک ہے، میں تمہاری اس معمولی قسم کی مداخلت بے جا پر بھی جو کارروائی کروں گا وہ تمہیں قائل کر دے گی کہ میرے بارے میں تمہارے بعض اندازے کس قدر غلط اور توہین آمیز ہیں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے ہاتھ بڑھا کر مختلف تاریں جکڑ لی اور پھر یوں جھٹکا دیا جیسے وہ تاروں کی بجائے اس مشین کی مونچھوں کے بال رہے ہوں اور وہ اس کی مونچھیں اکھیڑ رہا ہو۔ مشین سے ایسی آوازیں ابھری جیسے وہ مارے تکلیف کے کرا اٹھی ہو۔ پھر اس کی روشنیاں بجھ گئیں اور وہ بند ہو گئی۔ ٹائیگر نے مشین سے اپنے بارے میں معلومات کا پرچہ پھاڑا اور دوسری مشین کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اس پر اسی قسم کی ایک کاغذی شیٹ چڑھی ہوئی تھی۔ اس نے شیٹ پر نام دیکھا تو مسکرائے بغیر نہ رہ سکا۔ یہ اوشان کی شیٹ تھی۔ ٹائیگر اس پر درج معلومات کو بآواز بلند پڑھنے لگا۔
ناقابل یقین، خود پسند، معمولی سی مداخلت بیجا پر شدید ترین رد عمل۔ بالکل درست، اس نے تائید میں کہا اور احتیاط سے وہ شیٹ طے کر کے جیب میں رکھ لی تاکہ بعد میں اوشان کو دکھا سکے۔ اس کے بعد وہ دیگر کمپیوٹروں اور ان پر چڑھی ہوئی شیٹوں کا بھی مطالعہ کرتا رہا۔ ان میں ایک شیٹ بہرام کے لیے مخصوص تھی۔ اسے پڑھ کر ٹائیگر کو بے حد مایوسی ہوئی۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ اندازہ لگانے والا بہرام کو سرے سے جانتا ہی نہ ہو۔ اس نے باقی تمام رپورٹیں مشینوں سے اتار کر پھاڑ ڈالیں اور کمرے میں ان کے پرزے بکھیر دیے جو یوں فضا میں تیرنے لگے جیسے اس کمرے میں ان گنت تتلیاں گھس آئی ہوں۔ وہ دروازے کی طرف چل دیا۔ اسی راہداری کے ایک دور افتادہ حصے میں ٹائیگر نے ٹھوکر سے ایک دروازہ کھولا تو اندر کمرے میں سے ٹی وی کیمروں کے مانیٹر لگے ہوئے دکھائی دیے۔ اس کمرے میں ان گنت اسکرینیں تھیں جن پر بحری جہاز کے بے شمار حصوں کی تصاویر دیکھی جا سکتی تھی۔ اس نے انہیں آن کر دیا۔ جیسے ہی اسکرینیں روشن ہوئیں اسے کئی مناظر دکھائی دیے۔ بعض مناظر دیکھ کر اس نے برا سا منہ بنایا اور بعض مناظر کی وجہ سے اس کی ہنسی چھوٹ گئی۔ یہ مناظر کسی نہ کسی سفیر کے کیبن کا اندرونی حصہ اجاگر کر رہے تھے۔ دوستو، اسی کے ساتھ آج کی قسط کا اختتام ہوتا ہے۔ گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے ویڈیو کو لائک شیئر لازمی کیجیے۔ اللہ نگہبان۔